बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपकी दरसी किताब में मौजूद सबक आलूदगी के मुश्किल अल्फाज के लुग़वी मानी से आगाही हासिल करेंगे। अल्फाज की फ़हरिस्त हमारे सामने है। सबसे पहला लफ्ज़ है तजावुज़ात, इसके बाद है बल्दिया का अमला, फिर माशी तरक्की, सनअती तरक्की, बेदरेग़, महीब, बुखारात, हलाकत खेज़ी, लम्हे फ़िक्र, पम्फलेट और आखिरी लफ्ज़ है ख़ब्त। लुग़त हमारे सामने है। हमारा मतलूबा लफ्ज़ सुर्ख रंग के ज़रिए ख़त कशीद किया गया है। तजावुज़ात के बारे में ये लिखा गया है कि ये तजावुज़ की जमा है, यानी तजावुज़ वाहिद है और तजावुज़ात इसकी जमा है। तजावुज़ात का मतलब है गासिबाना कब्ज़ा किसी की जायदाद पर, यानी ज़बरदस्ती किसी की जायदाद पर कब्ज़ा करना। सबक में मौजूद जुमले की मुनासबत से तजावुज़ात के मुनासिब और आसान मायने हैं ज़बरदस्ती किसी की जायदाद पर कब्ज़ा करना। अब हम बल्दिया का अमला का मतलब मालूम करेंगे। पहले हम बल्दिया के मायने जानेंगे, इसके बाद अमला के मायने जानेंगे। इस तरह हम बल्दिया का अमला का मतलब जान सकेंगे। लुग़त हमारे सामने है। बल्दिया से मुतालिक लिखा गया है कि वो महकमा जो शहर की सफाई और हिफ़्ज़ान सेहत के लिए हो। इसके अलावा लिखा गया है कि इसको अंग्रेज़ी में म्यूनसिपलिटी कहा जाता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी कहा जाता है। और मज़ीद ये लिखा गया है कि इसकी जमा बल्दियात है, यानी लफ्ज़ बल्दिया वाहिद है और इसकी जमा बल्दियात है। हमें ये मालूम हुआ है कि बल्दिया एक ऐसा महकमा होता है जो शहर की सफाई और हिफ़्ज़ान सेहत के लिए काम करता है। अब अमला के मायने देखते हैं। लुग़त हमारे सामने है। लुग़त में सबसे पहला लफ्ज़ अमला है। अमला के बारे में लिखा गया है कि ये आमिल की जमा है, यानी अमला वाहिद है और इसकी जमा अमला है। और इसका मतलब है स्टाफ। अंग्रेज़ी में स्टाफ कहा जाता है इसको, और उर्दू में इसका मतलब है काम करने वाले, यानी अमला काम करने वालों को कहा जाता है। काम करने वाले या किसी महकमे के मुलाजिम या कारकुन या अहलकार, कचहरी के लोग, मकान का सामान वगैरह। किताब में मौजूद जुमले की मुनासबत से अमला के मुनासिब और आसान मायने हैं किसी महकमे के मुलाजिमीन। हमने बल्दिया के मायने भी मालूम कर लिए, अमला के मायने भी मालूम कर लिए। अब हम ये कह सकते हैं कि बल्दिया का अमला का मतलब है शहर की सफाई के ज़िम्मेदार महकमे के मुलाजिमीन। अब हम माशी तरक्की का मतलब मालूम करेंगे। माशी तरक्की मुरक्कब है, यानी दो अल्फाज से मिलकर बना है। माशी एक लफ्ज़ है और तरक्की दूसरा लफ्ज़ है, यानी माशी तरक्की मुरक्कब है। तरक्की के मायने तो हम जानते हैं, माशी के मायने हम लुग़त में देखते हैं। लुग़त हमारे सामने है। लुग़त में सबसे आखिरी लफ्ज़ हमारा मतलूबा लफ्ज़ है। माशी का मतलब है रोज़ी और बसर औकात से मुतालिक या इक्तिसादी। माशी के मायने हमने लुग़त में देख तो लिए, लेकिन हम इसको आसानी से समझ नहीं पा रहे। अब हम इसको समझने के लिए मज़ीद कोशिश करते हैं। चूँकि लफ्ज़ माशी माश से निकला है, अब हम माश के मायने पर गौर करते हैं। लुग़त में सबसे पहला लफ्ज़ माश है। अब हम इसके मायने देखते हैं। माश का मतलब है रिज़्क़, खुराक, रोज़ी, वो शय जिससे बसर औकात हो। रिज़्क़ का मतलब हम जानते हैं, खुराक का मतलब भी हम जानते हैं, रोज़ी का मतलब है रुपया, पैसा या दौलत वग़ैरह। अब हम ये कह सकते हैं कि माशी तरक्की का मतलब है रिज़्क़, रुपये पैसे या दौलत में इजाफ़ा। अब हम सनअती तरक्की का मतलब मालूम करेंगे कि सनअती तरक्की किसे कहा जाता है। तरक्की का मतलब हम जानते हैं। अब हम सनअती के मायने तलाश करेंगे। इसके बाद हम अंदाज़ा लगा सकेंगे कि सनअती तरक्की के मजमूई मायने क्या हैं। लुग़त हमारे सामने है। लुग़त के सफ़े पर तहरीर
سب سے آخری لفظ ہمارا مطلوبہ لفظ ہے، سب سے آخری لفظ ہے صنعتی، یہی ہمارا مطلوبہ لفظ ہے۔ صنعتی سے متعلق لکھا گیا ہے کہ جو چیز صنعت و حرفت سے تعلق رکھتی ہو۔ یہاں صنعتی کے معنی ہمیں آسانی سے سمجھ نہیں آئے، اب ہم مزید کوشش کریں گے۔ چونکہ لفظ صنعتی صنعت سے نکلا ہے، اب ہم صنعت کے معنی دیکھتے ہیں۔ لغت پر موجود سب سے پہلا لفظ صنعت ہے۔ صنعت کا مطلب ہے کاریگری، پیشہ، ہنر، دستکاری، کام، انڈسٹری وغیرہ۔ اور مزید یہ لکھا ہے کہ صنعت واحد ہے اور اس کی جمع ہے صنعتیں۔ صنعت کے لیے سب سے مناسب معنی ہیں انڈسٹری۔ انڈسٹری انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ انڈسٹری کو اردو میں کارخانہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صنعتی ترقی کا مطلب ہے کارخانوں میں اضافہ۔ اب ہم بے دریغ کے معنی تلاش کریں گے۔ لغت ہمارے سامنے ہے۔ لغت کے صفحے پر سب سے آخری لفظ ہمارا مطلوبہ لفظ ہے۔ سب سے آخری لفظ ہے بے دریغ۔ بے دریغ سے متعلق لکھا گیا ہے بغیر رنج اور افسوس کے، بے سوچ بچار اور بہت زیادہ۔ کتاب میں موجود جملے کی مناسبت سے سب سے آسان اور مناسب معنی ہیں بہت زیادہ۔ اگلا لفظ ہے مہیب۔ لغت میں موجود سب سے آخری لفظ ہی ہمارا مطلوبہ لفظ ہے۔ مہیب سے متعلق لکھا گیا ہے کہ خوفناک، خطرناک، ڈراؤنا، بھیانک وغیرہ۔ کتاب میں موجود جملے کی مناسبت سے اس کے مناسب اور آسان معنی ہیں خطرناک۔ اب ہم بخارات کے معنی تلاش کریں گے۔ لغت ہمارے سامنے ہے۔ لغت کے صفحے پر سب سے آخری لفظ ہمارا مطلوبہ لفظ ہے۔ سب سے آخری لفظ ہے بخارات۔ بخارات سے متعلق لکھا گیا ہے کہ یہ بخار کی جمع ہے، یعنی بخار واحد ہے اور بخارات اس کی جمع ہے، اور اس سے متعلق مزید کوئی وضاحت نہیں کی گئی جس کے ذریعے ہم اس کے معنی سے آگاہ ہو سکتے۔ اب ہم لفظ بخار کے معنی دیکھیں گے، شاید اس کے ذریعے ہمیں لفظ بخارات کے معنی سمجھ آ جائیں۔ لفظ بخار کو سرخ رنگ کے ذریعے خط کشید کیا گیا ہے، آپ اس کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ بخار سے مراد ہے بھاپ، حرارت، تپ، غصہ، رنج، کدورت وغیرہ۔ جملے کی مناسبت سے بخار کے مناسب اور آسان معنی ہیں بھاپ۔ بھاپ کو انگریزی زبان میں گیس کہا جاتا ہے۔ یہ واضح ہو گیا کہ بخار واحد ہے، بخارات اس کی جمع ہے اور دونوں کا مطلب بھاپ ہے۔ اگلا لفظ ہے ہلاکت خیزی۔ ہلاکت خیزی کے معنی لغت میں موجود نہیں ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہلاکت خیزی لہجہ ہے۔ اس میں اصل اور بنیادی لفظ ہلاکت ہے۔ جو معنی ہلاکت کے ہیں وہی معنی ہلاکت خیزی کے ہیں۔ اب ہم ہلاکت کے معنی لغت میں دیکھتے ہیں۔ لغت ہمارے سامنے موجود ہے۔ لغت میں موجود سب سے پہلا لفظ ہمارا مطلوبہ لفظ ہے۔ ہلاکت کا مطلب ہے تباہی، بربادی، موت، قضا، اجل وغیرہ۔ جملے کی مناسبت سے اس کے مناسب اور آسان معنی ہیں تباہی یا بربادی، یعنی جو معنی ہلاکت کے ہیں وہی معنی ہلاکت خیزی کے ہیں۔ ہلاکت خیزی کا مطلب ہے تباہی اور بربادی وغیرہ۔ اب ہم لمحہ فکر کا مطلب معلوم کریں گے۔ لغت ہمارے سامنے ہے۔ لغت کے صفحے پر موجود سب سے آخری مرکب ہمارا مطلوبہ مرکب ہے۔ چونکہ لمحہ اور فکر دو الفاظ ہیں، ان دونوں الفاظ سے مل کر ایک لفظ بنا ہے، اس لیے اس کو میں نے مرکب کہا ہے۔ لمحہ فکر کا مطلب ہے پریشان ہونے یا سوچنے کا مقام۔ اگلا لفظ ہے پمفلٹ۔ لغت میں ہمارا مطلوبہ لفظ سرخ رنگ کے ذریعے خط کشید کیا گیا ہے۔ پمفلٹ کا مطلب ہے رسالہ، چھوٹی کتاب یا کتابچہ۔ کتاب میں موجود جملے کی مناسبت سے پمفلٹ کے آسان اور مناسب معنی ہیں چھوٹی کتاب۔ اگر آپ اس کو کتابچہ لکھیں گے تو بھی درست ہے۔ بس آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کتابچہ چھوٹی کتاب کو کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے خبط۔ اب اس کے معنی لغت میں دیکھتے ہیں۔ لغت ہمارے سامنے ہے۔ ہمارا مطلوبہ لفظ سرخ رنگ کے ذریعے خط کشید ہے۔
خبط کے کئی معنی تحریر ہیں، جیسے کہ سودا، جنون، دیوانگی، غلطی اور شدید خواہش وغیرہ۔ کتاب میں موجود جملے کی مناسبت سے اس کے مناسب اور آسان معنی ہیں غلطی یا شدید خواہش۔ سبق میں موجود مشکل الفاظ کے معنی ہم نے لغت سے تلاش کر لیے۔ لغت استعمال کرتے ہوئے ایک بات یاد رکھیے، آپ جب بھی لغت کھولیں اس میں اپنے مطلوبہ لفظ کے معنی تلاش کریں تو لغت کو بند نہ کریں، بلکہ کچھ دیر کے لیے لغت کے صفحے پر نظر ڈالیں۔ آپ کو ضرور کوئی نئی ضرب المثل نظر آئے گی، کوئی نیا محاورہ نظر آئے گا یا کوئی ایسا لفظ نظر آئے گا جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ صفحہ دیکھیے۔ جب ہم نے لفظ بخارات کے معنی تلاش کرنے کے لیے لغت کو کھولا تو ہمیں کچھ اور الفاظ بھی نظر آئے۔ لغت پر سب سے پہلا لفظ دیکھیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے بحور۔ یہ لفظ ہمارے سبق سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن اس کے معنی دیکھیں ذرا۔ بحور کا مطلب ہے بحر کی جمع۔ بحر سمندر کو کہا جاتا ہے۔ اگر ایک سمندر ہو تو اس کو بحر کہا جائے گا، اور بحر کی جمع ہے بحور۔ اس سے ہماری معلومات میں اضافہ ہو گیا، ہمیں لفظ بحر کی جمع معلوم ہو گئی۔ بحور کے نیچے لکھا ہے بحیرہ۔ بحیرہ کا مطلب ہے بحر کی تصغیر، یعنی چھوٹا سمندر۔ یعنی چھوٹے سمندر کو بحیرہ کہا جاتا ہے۔